صحیح سنا ہے، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا، تمہیں پتہ نہیں ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے گھر کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو چھین لیا جاتا ہے، اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ کہا ابو جہل دھمکی مت دے، ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے شوہر کو اور ان کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا، ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی، حضرت سمیہ کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ کہا سمیہ تیرے گھر کو تیری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے گا، اس کو مسمار منہدم کر دیا جائے گا، اور اگر نبی کا کلمہ چھوڑ دے تو ڈبل پراپرٹی دی جائے گی۔ کہا ابو جہل سن، ایک گھر نہیں، اگر اللہ 1000 گھر دے تو نام نبی پہ سب قربان کر دوں گی۔ دنیا میں گھر نہیں، نبی کے ساتھ جنت میں گھر چاہیے۔ بول دو یار سبحان اللہ بول۔ حضرت سمیہ کے اس عزم کو دیکھا، آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، آپ کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں، آپ کے شوہر کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں، آپ کے بیٹے کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں، اللہ اللہ، اور ان زنجیروں کو پاگل بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ وہ پاگل بچے کبھی روڈ پہ لے کے جاتے ہیں، کبھی نالیوں میں لے کے جاتے ہیں، کبھی گندگی میں لے کے جاتے ہیں، لوگ ان پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، حضرت سمیہ کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے جانوروں کو ہانکنے کے لیے کچوکے لگاتے ہیں نا، ایسے ہی ان نفوس قدسیہ کو کچھ کچوکے لگائے گئے۔ کیا خطا کسی کا مان مارا؟ کیا خطا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا۔ پوری رات قہر میں رہتے، جیسے دن نکلتا تماشا بنایا جاتا، جلوس نکالا جاتا اور ٹارگیٹ کیا جاتا، نبی کا دین چھوڑ، نبی کا کلمہ چھوڑ۔ مگر ہسٹری موجود ہے، ہسٹری گواہ ہے۔ 6 نمبر کی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہیں۔ یہ بچے، یہ بیٹا توجہ، اللہ اللہ، میری تقریر کے آخری جملے آپ تک کہتے ہیں نا، دین پہ چلنا مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے۔ حضرت سمیہ کو تپتے ہوئے ریت پر لے جایا گیا، وہاں پر لٹایا گیا، گل میکھوں کو آگ میں گرم کر کے آپ کے جسم کو داغا جاتا، آپ کے سینے مبارک پر گل میکھوں کو گرم کر کے داغا جاتا اور آگ کے انگارے رکھے جاتے۔ اسی درمیان مدینے والے مصطفیٰ کا گزر ہوا، حضرت سمیہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھا، پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہنے لگا سمیہ آپ کے انگارے سینے پہ رکھے، ابھی بھی نبی کا نام، بولو بولو ذرا سبحان اللہ، تیرے سینے کو، تیرے نازک جسم کو گل میکھوں سے داغا جا رہا، اور جیسے ہی نبی کو دیکھا درد ختم، تکلیف ختم، لبوں پہ تبسم، مسکراہٹ، نبی کا نام۔ کہا ظالم سن لے، جتنا جتنا ظلم کر رہا ہے عشق اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ آج دنیا کہتی ہے عورت اللہ اللہ ایموشنل ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اللہ اللہ عورت اپنی عزت کا سودا کرتے ہے، عورت اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ عورت کمزور پڑ جائے، ہاں ہاں میں کہہ سکتا ہوں عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، ہاں ہاں میں آپ کی مان سکتا ہوں، مگر وہ عورت جس نے اللہ اللہ مغربی تہذیب پڑھی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے دنیا کو پڑھا ہو سکتا ہے وہ عورت ایموشنل ہو، وہ عورت کمزور، اپنے جسم کا سودا کرتے، اپنی عزت کا سودا کرتے، اللہ اللہ، مگر اسلام میں پرورش پانے والی یہ خاتون جس نے نبی کو پڑھا ہو، جس نے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی زندگی کو پڑھا ہو، جس نے اسلام پڑھا ہو، قرآن پڑھی ہو، مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہو، اللہ اللہ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی، اللہ اللہ، اپنی عصمت پر ٹاکا نہیں ڈلواتی، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کے چلنے میں شیرنی جیسا وقار ہوتا ہے، جب اس کا سر اٹھتا ہے تب بڑے بڑے اچھے اللہ اللہ اس کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس
اس کے قدموں میں پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ جانتی ہے اگر میں بھی گئی اللہ میرے باپ کی عزت ہو جائے گی. وہ جانتی ہے اگر میں نے اپنی عزت کا سودا کر دیا تو میرے بھائیوں کا جینا حرام ہو جائے گا, میرا خاندان بدنام ہو جائے گا. اگر میں نے اپنے جسم کو بیچ دیا وہ جانتی ہے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا, رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے, قبر میں جانا ہے, حشر میں جانا ہے. آج دنیا کا ہے عورت ایموشنل, عورت کمزور, مگر آؤ ان خواتین سے میں کہنا چاہوں گا, آؤ نبی کی دیوانی حضرت سمیہ جو 6 نمبر کی مسلمہ ہے, ان کی زندگی کو دیکھیں. اللہ ان کے جسم پر آگ کے انگارے رکھے گئے, ان کے جسم کو اللہ پر کبیرہ اللہ آگ میں گرم کر کے گل میں کو ان کے جسم کو داغا گیا. ابو جہل اور سارے آتنکوادی صرف ایک بات کہہ رہے, نبی کا دین چھوڑ, نبی کا کلمہ چھوڑ, نبی کا دین چھوڑ, نبی کا کلمہ چھوڑ, نبی کا دین چھوڑ, نبی کا کلمہ چھوڑ. مگر وہ مصطفیٰ کی پکی دیوانی, مصطفیٰ کی چاہنے والی 6 نمبر کی مسلمہ حضرت سمیہ ہمارا آئیڈیل, ہماری ماں بہنوں کا آئیڈیل. وہ خاتون کہتی ہے اے ابو جہل کان کھول کے سن لے, اگر دنیا دار کے ہاتھوں میں بکی ہوتی تو اپنا سودا کر دیتی. مجھے مدینے کے تاجدار نے خریدا ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے آقا نور کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل کہنے پہ مجبور ہو گیا, اللہ ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے جن کو سمیہ کہا جاتا ہے, اس کے ایمان کا یہ عالم ہے, اس محمد میں ہے ایسا کیا, محمد بن عبداللہ میں ہے ایسا کیا. اللہ 6 نمبر کی مسلمہ ایک خاتون اپنے شوہر کو قربان کرنے کے لیے راضی, اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی, گھر مکان دولت دینے کے لیے راضی, مگر نبی کا دین, نبی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اے پتری چین پور کے زندہ دل مسلمانوں, اگر تمہارے جسموں میں گوشت کا لوتھڑا ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے, تو ضرور زمینوں میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے. آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا مشکل ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے دین پہ چلنا مشکل ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے دین پہ چلنا مشکل ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ سکتے دین پہ چلنا مشکل ہے. آج جھوٹ بولتے ہو, سچ نہیں بول سکتے دین پہ چلنا مشکل ہے. اللہ تجارت ناجائز طریقے سے کرتے ہو, لین دین ناجائز طریقے سے کرتے ہو, سود ہمارے درمیان ہے, کمیشن ہمارے درمیان ہے, دلالی ہمارے درمیان ہے, بھائیوں کا ہم کھائیں, بیواؤں کا ہم ہڑپیں. اللہ ہم نے نہ جانے کتنے غریبوں کا کھا لیا. آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا مشکل. آج مفاد کی پٹی ہماری آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے, نصیحت کی زنجیریں ہمارے پیروں میں پڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے دور میں دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے. اگر مشکل تھا تو حضرت سمیہ کے دور میں تھا, اگر مشکل تھا تو حضرت بلال حبشی کے دور میں تھا, اگر مشکل تھا تو کربلا کے حسین کے دور میں تھا. اللہ ابو جہل کہنے پہ مجبور ہو گیا, محمد بن عبداللہ ہے ایسا کیا. اللہ ایک خاتون ہے, نبی کا کلمہ چھوڑنے کے تیار نہیں, نبی کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک قاعدہ بنا دیا گیا, کوئی محمد سے نہیں ملے گا, کوئی محمد سے بات نہیں کرے گا, کوئی محمد سے ملاقات نہیں کرے گا. کسی نے کہا کیوں ملنے پہ فاؤنڈیشن کیوں؟ کہا یار ہم جتنا روک رہے ہیں پتہ یہ لگتا ہے ہمارا ہوتا ہے, اور جیسے ہی محمد کا چہرہ دیکھتا ہے محمد کے قدموں پہ قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر دین کو روک رہا ہے, اسلام کو روک رہا ہے, فاؤنڈیشن لگانا پڑے گا, اس میں بندش کرنی پڑے گی. حضرت سمیہ کو قیدی بنا دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عذاب, اللہ یہ دنیا کی تکلیفیں ایک دن کی نہیں, ہر روز اسی طرح حضرت سمیہ کو ستایا جاتا, حضرت سمیہ کو ٹارگیٹ بنا دیا جاتا. اللہ نبی کا دین چھوڑ, نبی کا کلمہ چھوڑ. مگر حضرت سمیہ کی عظمت کو سلام, حضرت سمیہ کی جذبہ ایثار کو سلام, ان کی شان کو سلام, اللہ ان کے وقار کو سلام. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سمیہ ایک دن اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد جا رہی تھی. اللہ راستے میں ابو جہل ملا, سب سے بڑا آتنکوادی دنیا کا. کہنے لگا سمیہ